أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا. رب کائنات نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ نے انسان ہمیں بنایا. درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے. جو درخت پھلدار ہوتا ہے اس میں پھول لگتے ہیں، سایہ دار ہوتا ہے. ایسے درخت کو لوگ پسند فرماتے ہیں. اپنی آنگن کے اندر ایسے درخت کو لگاتے ہیں اور ایسے درخت کی حفاظت کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. اس کے بالمقابل جن درخت کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، نہ پھل ہو نہ پھول ہو، ایسے درخت سے طبیعت نفرت کرتی ہے، متنفر ہوتی ہے. اور اگر وہ کسی جگہ اگ بھی جائے، کسی کے گھر کے آنگن میں ایسا درخت نکل آئے، تو ایسے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. پتا چلا کہ درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے. جب ایک درخت لوگوں کو راحت رسانی کا ذریعہ بنتا ہے تو اس درخت کی قدر کی جاتی ہے. اس درخت کو اپنے گھروں کے پاس لگایا جاتا ہے، گھروں کی زینت بنائی جاتی ہے. اپنے باغ اور گارڈن کی زینت بنانے کے لیے ایسے درخت کو لگایا جاتا ہے. اور جن درختوں کے اندر نہ پھل ہو نہ پھول ہو، ایسے درختوں کو، اور بلکہ صرف کانٹے ہو، کھاردار درخت ہو، ایسے درخت کو انسان پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں تو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے. جتنے اونچے اخلاق، جتنے اچھے اخلاق، اس انسان کی اتنی قدر و منزلت معاشرے میں ہوتی ہے. لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اچھے اخلاق اور اچھے کردار والے کو لوگ اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں اور اس کی ہمنشینی اختیار کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھلا آدمی ہے. اس کی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچتی ہے. وہ اس درخت کی طرح ہے جس درخت کو لوگ پسند کرتے ہیں، جس درخت کو اپنے باغ اور اپنے گھروں کی زینت بنانے کے لیے اختیار کرتے ہیں. اس درخت کسی مثال اس انسان کی ہے جس انسان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، جس کے قول اور فعل سے، اس کی باتوں سے، اس کے اعمال سے، اس کے کام سے دوسروں کو راحت پہنچتی ہے، اور جن کو سکون ملتا ہے دوسروں کو جس کی باتوں سے، ایسے انسان کی معاشرے میں قدر کی جاتی ہے. اور جس انسان کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کا کردار ہی کیریکٹر لیس ہوتا ہے، معاشرے میں ایسے انسان کی قدر و منزلت نہیں ہوتی. لوگ اپنے آپ کو ایسے بد اخلاق انسان سے دور رکھنا چاہتے ہیں.
اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے. ٹھیک وہ اس درخت کی طرح ہے جس درخت کے اندر صرف کانٹے ہی کانٹے ہو. خاردار درخت جس کو کہا جاتا ہے. اپنے گھر کے آنگن میں اگر اگ بھی جائے تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے نہ راحت کی امید ہے، نہ اس سے فرحت کی تمنا ہے، بلکہ اس سے تکلیف اور بے چینی کا باعث بننے کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے جو انسان اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. بلکہ قرآن نے تو عجیب اصطلاح ایسے انسانوں کے لیے استعمال کی ہے جس انسان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، معاشرہ جس انسان سے پریشان ہو، ایسے انسان اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے سب سے بدترین اصطلاح استعمال کی ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. قرآن کہتا ہے کہ جس انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہی پہنچتی ہے، راحت کی جس سے امید نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ تو جانور ہے. بل ھم اضل. آگے قدم بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ حیوان سے بھی بدتر ہے. حالانکہ علماء نے حیوان اور جانور کی 3 قسم بیان فرمائی کہ جانوروں کی ایک قسم تو وہ ہے جو کسی کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچاتی، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو. اپنی ضرورت کے وقت بھی وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے. علماء نے جانوروں کی فہرست بیان کی ہے جو بے ضرر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ جانور کہ اگر ان کو ضرورت محسوس ہو، کبھی بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن اپنی بھوک کو برداشت کر کے صبر کر لے گی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے. دوسری جانوروں کی وہ قسم علماء نے لکھی ہے کہ جو عام طور پر تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن جب ان کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں. جیسے شیر اور بھیڑیا یہ ایسے جانور ہیں، یہ دوسری قسم کے جانور ہیں کہ جب ان کو بھوک اور پیاس کا تقاضا ہوتا ہے تو دوسرے جانوروں بلکہ انسانوں کا شکار کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ ضرورت کے وقت دوسروں کو تکلیف ضرور پہنچاتے ہیں اپنی ضرورت پورا کرنے کی حد تک، لیکن جیسے ہی ان کی ضرورت پوری ہو گئی وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. اسی لیے کہاوت مشہور ہے کہ جب شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو چوہا بھی اس کے سر پر چڑھ کر ناچتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کچھ نہیں کرتا. یہ دوسری قسم کے جانور. اور تیسری قسم کے جانوروں کی قسم علماء نے لکھی ہے کہ انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے، دوسروں کو اذیت پہنچائیں گے. راحت کی امید نہیں ہے بلکہ تکلیف ہی پہنچائیں گے. جیسے سانپ اور بچھو، ان سے جو مل جائے، لگ جائے، ٹچ ہو جائے، اس کو ڈس دے گا وہ. اور اس ڈستے کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی، بلکہ وہ سامنے والے کو تکلیف پہنچاتے. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے انسان کے بارے میں کہا کہ یہ تو جانور ہے بلکہ جانور سے بدتر ہے، اس کی تشریح اور تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں کی بھی 3 قسم ہے، اور ایک تیسری قسم سے بھی بدتر وہ انسان ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. قرآن کہتا ہے تو جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر. اور شریعت مطہرہ نے انسانیت کو اخلاق کی تعلیم دی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے خطبے میں پڑھا، حضور فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل مومن وہ ہے، مومن میں بھی کامل اور مکمل مومن وہ ہے جس کی اخلاق سب سے بہتر ہو. بہتر اخلاق والے کو کامل مومن کہا حضور نے.
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے یہ جو بولا، یہ بول ہے حضور کے، قول ہے، فرامین ہے، جن کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے یہ الفاظ بھی بتائے کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اور اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کی انسانیت کو بتا دیا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضور کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیمہ کے مالک ہے ہمارے حبیب، ان سے اونچے کسی کا اخلاق ہو ہی نہیں سکتے، بہترین اخلاق ہے، ان کا کردار اٹھا لیجئے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ مدینہ جو فتح ہوا اور اہل مدینہ کے دلوں میں اسلام نے جو جگہ کی، اس کی واحد وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینہ اخلاق کے ذریعے فتح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی چنانچہ حضور کی اخلاق کیا تھے جس کی اس امت کو تعلیم دی؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع موجود ہے، ایک دیہاتی شخص حضور کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، اور دیہاتی آدمی عام طور پر تہذیب سے کورے ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، تہذیب سے کورے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دیہاتی شخص حضور کی مجلس میں آ کر شرکت فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی جیسی پاکیزہ جگہ ہے، تصور کیجئے، جس مسجد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کی اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ فرمایا کہ حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے اور دیہاتی شخص آئے، مجلس میں شرکت کی، تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، مسجد ہی ایک کونے کے اندر پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ کی نظریں پڑی، فوراً صحابہ کھڑے ہوئے، اسے روکے، یہ کیا حرکت ہے مسجد میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قربان جائے، حضور نے صحابہ کو روکا، رہنے دو۔ علماء نے اس کی ایک نقطہ نکالا ہے کہ آج کی سائنس سے کہتی ہے کہ آدمی جب پیشاب کر رہا ہو اس کو روکا جائے، پیشاب کو اٹک بند کر دیا جائے تو ایک بیماری کو مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی پیشاب کو پوری ہونے دینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ مت روکو اس کو، کر لینے دو، مسجد نبوی ہے، کہا کہ کر لینے دو۔ وہ پیشاب سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تربیت یافتہ صحابہ کو کہا کہ جہاں اس شخص نے پیشاب کیا ہے اس کو پانی بہا کر کے پاک کر دو۔ صحابہ اس کام میں لگ گئے کہ ایک دیہاتی ہے، مسجد نبوی میں پیشاب کیا ہوا ہے، حضور صحابہ سے پانی ڈلوا کر کے وہ جگہ کو پاک کروا رہے، اور کہا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیجو۔ وہ دیہاتی کو حضور نے اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، شفقت بھرے لہجے میں اس کو سمجھایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ بڑے عظیم ہے، اس کا گھر بھی عظمت والا ہوتا ہے، اللہ نظیف ہے، یحب النظافہ، نظافت کو اللہ پسند فرماتے ہیں، یہ گندگی مسجد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بڑے پیارے اور محبت اور شفقت والے لہجے میں اس دیہاتی کو حضور سمجھا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اپنے حاجت اور اپنے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اور جگہ ہے، یہ مسجد ہے، اس میں یہ حرکت زیبا نہیں ہے۔ اس کو سمجھا کر کے، محبت سے سمجھا کر کے روانہ کیا۔ روایت میں ہے کہ دیہاتی جب تشریف لائے تھے، ان کے زیبے تک، ان کے جسم پر جو لباس تھا پرانا تھا، پھٹا ہوا تھا، غریب بھی تھے، دیہاتی بھی تھے۔ حضور نے اپنے پاس سے کپڑا دیا ہدیے میں، یہ کپڑا زیبے تک کر لو، یہ کپڑا پہن لو۔ انہوں نے وہ لباس اختیار کر لیا جو حضور نے ہدیے میں دیا، اور کہا کہ جائیے اب تشریف لے جائیے اپنے دیہات میں۔ چنانچہ وہ جا رہے، حضور نے دیکھا کہ دیہاتی تو پیدل جا رہے، بلایا، کیسے آنا ہوا، یعنی کس پر سوار ہو کر آئے تھے؟ کہا کہ حضور میں تو پیدل آیا تھا،
میرے پاس سواری نہیں ہے. حضور کے پاس روایت میں موجود ہے کہ ایک سواری موجود تھی. کہا کہ یہ سواری اس کو ہدیہ کر دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری اپنے پاس جو موجود تھی وہ اس دیہاتی کو ہدیہ دے دی. وہ دیہاتی بڑا خوش ہو کر اس سواری پر سوار ہوتے ہوئے اپنی بستی کی طرف رواں ہوا اور حضور کے اخلاق عظیمہ سے اثر لے کر جا رہا ہے. جیسے اپنی بستی پر پہنچا وہ چلانے لگا, اے میرے ماموں, اے میرے خالو, اے میرے بھائی, سب جمع ہو جاؤ. اس زمانے کے اندر لوگ اگر کوئی اہم پیغام دینا چاہتے تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو جمع کرتے چلا کر کے. یہ مائک وغیرہ کی سسٹم تو اس زمانے میں ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے آواز لگائی, اونچی آواز, اور اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا. اور اس نے کیا جملہ کہا معلوم کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا, مجھ سے یہ حرکت ہو گئی ناسمجھی کے اندر, لیکن حضور نے مجھے اتنی پیار اور محبت اور شفقت سے سمجھایا کہ یہ حرکت نازیبا ہے. نہ حضور نے مجھے ڈانٹا ہے, نہ حضور نے مجھے ٹوکا ہے, نہ حضور نے مجھ سے سخت لہجے میں بات کی ہے. بڑے بڑے پیار اور محبت کے لہجے میں حضور نے مجھے سمجھایا.